چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرایا بھی کہتے ہیں، وشیعت بھی کرتے ہیں، پخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ، الامان والفیض، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیتیں پڑھیں گے، 19ویں اور 20ویں۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطاف علیہا فطاف علیہا فطاف علیہا، فطاف علیہا، طا کو موٹا رکھنا ہے، اس کا الف بھی موٹا، فطاف علیہا فطاف علیہا طائف من ربک طائف من ربک طائف من ربک طائف من ربک فطاف علیہا طائف من ربک فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون
فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. گڈ، زبردست. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فطوفا، فا کی ادائیگی ہوتی ہے. فا اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. یاد رکھنا ہے، تو الف زبر تو. قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے تو. کون سا حرف ہے؟ تو یہ موٹا ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، یہ بھی موٹا ہو جائے گا. فطوفا، 2 مرتبہ فا آیا ہے، فا کو کلیئر کرنا ہے. فطوفا، فطاف. فطوفا. فطوفا. گڈ. علیہا میں عین کی ادائیگی ہوتی ہے، حالانکہ درمیان والی حصے سے عین پر زبر ہے. لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر آئے، یالین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے. ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے. اور طائفم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طائفم یہاں مد متصل، اور نائمون یہ بھی مد متصل، یہ دونوں مد متصل ہیں. ان دونوں کو 2 ڈھائی الف 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. تو طائفن، یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، دونوں مد متصل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور طائفم، یہاں حمزہ خوب واضح کریں گے، اور جب فا کو میم سے ملائیں گے، تنوین کے بعد آ گیا ہے میم، تو یہاں قاعدہ ہو جائے گا ادغام مال غنہ کا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. جی ہاں، ادغام مال غنہ ہوگا. اور مر ربی کا، یہاں نون ساکن کے بعد را آ گیا، یہاں ادغام بلا غنہ ہو جائے گا. دیکھیں، پہلے ادغام مال غنہ، یہاں تنوین ہے، اور تنوین بھی نون ساکن ہوتا ہے. یہ بھی نون ساکن بن گیا، یہ بھی نون ساکن آ رہا ہے، مگر یہ تنوین والا نون ساکن ہے. تو یہاں تنوین کے بعد میم ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد را ہے. پہلے ادغام مال غنہ ہے، پھر ادغام بلا غنہ ہے. ٹھیک ہے، مر ربی کا، نون کو را سے ملانا ہے، ادغام بلا غنہ، را کو پر رکھنا ہے، را پر زبر ہے، را کو ذرا رک کر ادا کریں گے کیونکہ مشدد ہے. با بھی تشدید والا ہے، اس کو بھی ذرا رک کر ادا کریں گے. مر ربی کا. من ربک. گڈ. وہم میں واو پر زبر ہے، واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے. واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے. گڈ. ہم، ہا میم پیش ہم، میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. میم سائن کے بعد جب دوسری میم آئے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یا ادغام شفی اس کو کہتے ہیں ہم، ادغام شفی ہوگا. اور میم سائن کے بعد ہر با آ جائے، اخفاء شفی ہوتا ہے. اور میم سائن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اف آ جائے، وہاں اظہار شفی ہوتا ہے. تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. گڈ. نائمون، اب یہاں مد بھی ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جیسے اوپر تھا، تو یہ مد متصل ہے. اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور واو مدہ ہے، اس کے بعد نون کو ساکن کریں گے. حرف مدہ کے بعد حرف ساکن ہو آخر میں، وف کی وجہ سے ہو، تو اسے کہتے ہیں مد عارض. کیا کہیں گے؟ مد عارض. گڈ. یہاں پر مد عارض ہوگا تو پڑھیں گے وَهُمْ نَائِمُونَ. وهم نائمون. گڈ. پوری آیت کو پڑھیں گے مل کر ایک ساتھ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. گڈ. زبردست. کیونکہ بڑی آیت ہے، مد والی آیت ہے، اس لیے واقعی سانس بھی تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے. فَأَصْبَحَتْ فأصبحت. فَأَصْبَحَتْ فأصبحت كالصريم. 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 فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم. فأصبحت 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 كالصريم. 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 اب ملا کر پڑھیں گے فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم. گڈ. فأصبحت، اس میں فا پر زبر ہے، فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. حمزہ کو صوت سے ملانا ہے، حمزہ کو باریک رکھنا ہے مگر صوت کو
موٹا کرنا ہے، موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، تو بھی ہے، ضو بھی ہے، صاد بھی ہے، ضاد بھی ہے۔ یہ 4 حروف جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹرا موٹے حروف، حروف مطبقہ۔ کیا کہیں گے؟ حروف مطبقہ۔ جیسے حروف مستعلیہ ہوتے ہیں 7 موٹے ہوتے ہیں، حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ، با پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، ہا کی دائی حلق کے درمیانے والے حصے سے، فَأَصْبَحَتْ، یہاں یہ تا ساکن ہے، شدیدہ محموسہ حرف ہے۔ تا اور کاف یہ 2 حروف ایسے ہیں جو شدیدہ محموسہ کہلاتے ہیں۔ شدیدہ محموسہ اس لیے کہ سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، اس وجہ سے ان کو شدیدہ محموسہ حروف کہتے ہیں۔ اور کف صوریم میں کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ، اور صاد کو پر رکھیں گے موٹے حروف میں سے۔ صاد کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، زبان کی بالکل باریک نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یہ زا، سین اور صاد کا مخرج ہے۔ انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر صاد کو موٹا رکھنا ہے، را یا زیر، ری، را کے نیچے سے زیر آنے کی جائے را باریک، یا مدہ بھی، اور میم پر وقف کریں گے تو یہاں ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے مل کر، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 19 اور 20، 19ویں اور 20ویں آیت پڑھی ہے۔ آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، اچھے انداز سے سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، پھر آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور یہاں موجود بچوں کے درمیان پھر مقابلہ بھی ہونا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، تو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان 2 آیتوں کو آپ نے پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں، حدر میں، کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں ترتیل میں، اور کس انداز سے ہمارے سوالات کی جوابات دینے جا رہے ہیں قواعد کی صورت میں۔ تیار ہیں آپ؟ جی۔ تیار ہیں ٹیم بی؟ جی۔ تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، بتائیے فطاف، فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عفان۔ محمد عفان، بتائیے محمد عفان، فا کہاں سے ادا ہوتا ہے پیارے بچے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں پر، جب اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگاتے تو فا آ جاتا۔ کہاں، کہاں سے لگاتے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے کہاں لگاتے؟ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے، تر حصے سے اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے حرف فا، اور عفان بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور 10 پوائنٹس دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ہوگا ٹیم بی آپ سے، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ فطوفا، تو کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ تو سوچ رہے ہیں تو، جی تو کا مخرج کسی کو نہیں آ رہا، صرف یہاں سے بھی عفان بھائی نے بتایا تھا اور یہاں بھی سید عفان ہے، مقابلہ برابر ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں سید عفان کیا بتاتے ہیں تو کا مخرج، بتائیے۔ زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یا سرے سے، اندرونی کنارے سے؟ جڑ سے۔ تو اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3۔ کون کون سے؟ تو، جلدی کیجئے۔ تا، جی، دال۔ تو، تا، دال، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ سید عفان نے اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ مقابلہ برابر ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیم ہے آپ سے، جلدی بتائیے کون بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟
کہ علیہا طائفم، طا پہ کون سی مد ہے؟ طائفم پہ مد کون سی ہے؟ ہم پوچھیں گے حسین بھائی سے یا حسن بھائی، حسن بھائی سے، حسن بھائی کو مائک دیجیے گا. مد متصل. جی مد متصل. مد متصل. سوچ لیں پیارے بچے، جی. سوچ لیا؟ جی. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے، اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. طائفم، کون سا قاعدہ طائفم میں؟ عبدالہادی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، عبدالہادی سے پوچھیں گے. بتائیے عبدالہادی، یا تو جواب صحیح یا غلط؟ ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ سوچ کے جواب دیا ہے جی. یا ایسے ہی نہیں، سوچ کر. سوچ کر دیا ہے؟ اور آپ کا جواب پیارے بچے، اللہ، بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور 20 پوائنٹ مل چکے ہیں آپ کو. سبحان اللہ. بھائی جی اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے من ربک، من ربک کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ سوچیں. اچھا چلے یہ بتائیے نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے یاد ہیں؟ جی مائک دیجیے گا، مائک لیں. جی نام بتائیے پہلے، نام کیا ہے آپ کا؟ عمر رضا. عمر رضا. پیارے بچے بتائیے کہ نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، 5 قاعدے ہیں یا 6 قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. یاد آ گیا. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں عمر رضا. اچھا ان میں سے ایک قاعدہ لگتا ہے من ربی کا، کون سا قاعدہ ہے؟ یا تو چلے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، یا تو ادغام بلا غنہ ہے، یا ادغام مال غنہ ہے، یا پھر اظہار ہے. من ربی کا. ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ نہیں. دیکھیں من ربی کا، نون ناک میں آواز جاری ہے. من ربی کا ناک میں آواز گئی؟ نہیں گئی نا. تو پھر چلے ایان بھائی کو دے. ایان بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایان بھائی کو دے دیں. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں سوچیے. کیا کریں. آپ کا جواب عمر رضا، آپ کا جواب درست مانے یا ان کا؟ آپ کا؟ پھر تو میں فیصلہ کروں. چلے میں فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ ایان بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. عمر رضا کا جواب اگر مانتے تو پھر غلطی ہو جاتی، نمبر کٹ جاتے پیارے بچے. چلیں 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیں گے کون؟ وَهُمْ نَائِمُونَ. وَهُمْ یہاں پر ایک قاعدہ رکھتا ہے. کون سا قاعدہ ہے یہ ہم پوچھیں گے ان سے. ان کو مائک دیجیے گا. جی مائک لیجیے گا. نام بتائیں پیارے بچے، کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا. علی رضا بھائی، یہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یا اچھا میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. چلیں یہ بتا دیتا ہوں. یا تو اظہار شفوی ہے، یا ادغام شفوی ہے، یا اخفاء شفوی ہے. اظہار شفعی. سوچ لیں. سوچ لیا؟ اور جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. سوچ لیں پھر. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں، اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ کے ساتھ برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلے جی اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ہلال رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. وهم نائمون. وهم نائمون. چونکہ دونوں پہ مد ہے، فطوفہ پہ بھی مد متصل اور نائمون پہ بھی مد متصل، تو دونوں کو آپ نے
खींचना है 2.5 अलिफ, ठीक है। कोशिश करें दोबारा। फ़तौफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून। فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश, मगर सांस की कमी की वजह से थोड़ी मत कमजोरी, कोई बात। नेक्स्ट टाइम और कोशिश कीजिएगा। فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم كالصريم صاد को मोटा रखना है, रीम या रा को बारीक करना है। فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ मोहम्मद अफ़ान भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, आवाज़ को आपने भारी करना है। शुरू में जब पढ़ते हैं ना करार में पढ़ते हैं, और करार में जब पढ़ा जाता है तो आवाज़ को भारी किया जाता है, मोटा किया जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतौफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून। فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم। आपने सौद को मोटा करना है, काफ को बारीक करना है। فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون। गुड, जबरदस्त। और थोड़ा सा उठाएं, माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा। फतौफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून। فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم सौद को भी मोटा करना है, पहले वाले को बाद वाले को, ठीक है। فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم صدق الله
پیارے بچے صاد موٹا اور پھر عظیم میں ضا موٹا، عظیم ہوتا ہے، عظیم نہیں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد ہلال رضا نے حدر میں پڑھا، اچھے انداز سے کوشش کی، اور محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا، اچھے انداز سے کوشش کی. اللہ پاک انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اچھے انداز سے تلاوت قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا